السلام علیکم، اسماعیل اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہت شمال میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس کا نام سفید نگر تھا۔ یہ گاؤں سال کے زیادہ تر حصے میں برف کی موٹی چادر میں لپٹا رہتا۔ یہاں کی چھتیں سفید، راستے سفید اور حتیٰ کہ لوگوں کی سانسوں سے نکلنے والی بھاپ بھی سفید دکھائی دیتی تھی۔ بظاہر یہ گاؤں سرد اور بے جان لگتا، مگر حقیقت میں اس کے لوگوں کے دل گرم اور زندہ تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم ایک محنتی مگر سخت مزاج لڑکا تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی کم اور تلخی زیادہ تھی۔ لوگ کہتے تھے ابراہیم کا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ ابراہیم کا ماننا تھا کہ نرمی کمزوری ہے اور سختی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ اکثر کہتا، برف سخت ہوتی ہے، اسی لیے پہاڑوں پر صدیوں تک جمی رہتی ہے۔ اگر وہ پانی کی طرح نرم ہو جائے تو بہہ کر ختم ہو جائے۔ ابراہیم اپنے والد کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے اور انہیں شہر تک پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ سردی کی شدت، برفانی طوفان اور پھسلن بھرے راستے اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ وہ ہر مشکل کا مقابلہ سختی اور ضد سے کرتا، نہ کسی کی مدد لیتا اور نہ کسی کو مدد دیتا۔ گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جسے لوگ بابا برفانی کہتے تھے۔ وہ سالوں پہلے پہاڑوں سے آیا تھا اور اب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور باتوں میں ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ حکمت بھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا برفانی نے برف کو قریب سے سمجھا ہے۔ ایک دن شدید برف باری کے بعد گاؤں کا واحد راستہ بند ہو گیا۔ خوراک کم ہونے لگی، لکڑیاں ختم ہونے لگیں اور لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ابراہیم نے حسب عادت کہا، جو مضبوط ہوگا وہ بچ جائے گا، کمزوروں کا کیا قصور؟ یہ سن کر بابا برفانی نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا، برف صرف سخت نہیں ہوتی، وہ پانی بھی بنتی ہے۔ جو برف صرف سخت رہنا چاہے وہ آخر کار ٹوٹ جاتی ہے۔ ابراہیم نے اس بات پر ہنسی اڑائی اور اپنی راہ لی، مگر قدرت نے اس کے لیے ایک سبق تیار کر رکھا تھا۔ چند دن بعد ابراہیم اور اس کے والد لکڑیاں لے کر پہاڑ کی طرف گئے۔ اچانک برفانی طوفان آ گیا۔ تیز ہوائیں، اندھی برف اور منجمد راستے، سب کچھ خوفناک ہو گیا۔ ایک پھسلن پر ابراہیم کے والد گر پڑے اور ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ واپس جانا ممکن نہ تھا۔ ابراہیم نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا اور دل میں خوف جنم لے رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا مگر آواز برف میں دب جاتی۔ اسی لمحے اسے بابا برفانی کی بات یاد آئی، جو برف صرف سخت رہنا چاہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ابراہیم نے ہمت جمع کی، والد کو گرم رکھنے کی کوشش کی اور مدد کے لیے دعا کرنے لگا۔ کچھ گھنٹوں بعد بابا برفانی اور چند گاؤں والے انہیں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ سب نے مل کر ابراہیم کے والد کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اس رات ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بابا برفانی کے سامنے بیٹھا اور بولا، بابا، آج اگر آپ اور گاؤں والے نہ آتے تو میں سب کچھ کھو دیتا۔ بابا برفانی نے مسکرا کر برف کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا، دیکھو بیٹا، برف سخت بھی ہوتی ہے اور شفاف بھی۔ سورج نکلے تو یہی برف پگھل کر پانی بن جاتی ہے اور زندگی کو جاری رکھتی ہے۔ انسان کو بھی وقت کے ساتھ پگھلنا آنا چاہیے۔ ابراہیم خاموشی سے سنتا رہا۔ بابا نے بات جاری رکھی، سخت دل انسان کو اکیلا کر دیتا ہے اور نرم دل انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اصل طاقت نرمی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ بات ابراہیم کے دماغ میں ایسی اتری کہ وہ بدل گیا۔ وہ اب گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا، کمزوروں کا خیال رکھنے لگا اور اپنی باتوں میں نرمی لے آیا۔ لوگوں نے حیرت سے اس تبدیلی کو دیکھا۔ وہی ابراہیم جسے برف دل کہا جاتا تھا، اب گاؤں کی امید بن چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد موسم بدلا، سورج نکلا اور برف پگھلنے لگی، پہاڑوں سے پانی بہنے لگا، زمین سرسبز ہونے لگی۔ ابراہیم نے بہتے پانی کو دیکھ کر کہا، بابا، آج مجھے برف کی اصل حکمت سمجھ آ گئی ہے۔ بابا برفانی مسکرائے اور بولے،
بیٹا، جو انسان برف کی طرح سخت بھی ہو اور پانی کی طرح نرم بھی، وہی زندگی کی ہر سردی اور ہر موسم کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دانش مندی صرف سختی میں نہیں بلکہ نرمی اور تعاون میں بھی ہے۔ برف ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت آنے پر پگھل جانا کمزوری نہیں بلکہ زندگی کو بچانے کی سب سے بڑی حکمت ہے۔